بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في كلامه المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبينا يا حبيب الله أما بعد سلام اس رب وحدہ لا شریک کے لیے جس نے نور مصطفیٰ جیسا عظیم شاہکار کن سے پیدا فرمایا۔ بعد حمد و صلات کے تمام حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص علامہ میرے جاوید انصاری زیدہ مجدہ ہوں، علامہ راہیل مستقیم قادری زیدہ مجدہ ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر قبلہ قاری محترم صاحب کا اور اس پوری انتظامیہ مدرسہ کا واجد بھائی کا بالخصوص عبدالغنی بھائی کا اور ان حافظ صاحب کا بھی خصوصیت سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان احباب کا بھی جو کیمرے کے پیچھے ہیں بیک ہیں، جن کے تعاون سے یہ مجلس یہاں تک پہنچی ہے، چاہے وہ مالی تعاون ہو، اخلاقی تعاون ہو، الغرض کسی بھی نوعیت کا تعاون ہو، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ محفل ختم قرآن شریف کی ہے، اور اس محفل کی جہاں دیگر خصوصیات ہیں، دیگر نسبتیں ہیں، اس کے ساتھ ایک اہم ہم سب کے لیے نسبت یہ ہے کہ اس محفل کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے میرے شیخ سلطان الفقراء شیخ المشائخ خواجہ محمد طارق اعظم نقشبندی قادری المعروف حضور پیر ثانی سرکار سجادہ نشین دربار اعظمیہ رحمانیہ سالکہ باز شریف میں، اور یہ آپ ہی کی توجہ خاص ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے، سب سے کیفیت بن رہی ہے، یہ ہمارے مشائخ کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ تا حیات ہمیں یہ نصیب رکھے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات پڑھی ہیں، انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کروں گا، مختصر کوشش کروں گا کچھ پیغام دے کے انشاءاللہ یہاں سے رکھوں۔ مجھے وہی آیت کریمہ ہے کہ جب ہم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی اور اس علاقے کے جتنے بھی مرکزی ائمہ ہیں ان سب کو ہم نے مدعو کیا تھا
آیت کریمہ سے میں نے چند باتیں عرض کی تھی. آج اسی آیت کریمہ سے مشائخ کے فیضان سے انشاءاللہ دوسرے نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا. الف لام میم یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں. ان کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ تو اکابر اہل علم نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا، صحابہ کا یہ قول ہے کہ یہ راز و رموز ہیں. ان کا صحیح معنی کوئی نہیں جانتا. اگر جانتا ہے تو صرف اللہ وحدہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے حبیب جانتا ہے. اور کون جانتا ہے؟ رسول اللہ کے سوا ہے کوئی جاننے والا؟ ہاں ہے، وہ خاص اولیاء اللہ. ہر ولی نہیں جانتا، بلکہ خاص اولیاء اللہ جو اولیاء واصلین ہیں، جو دائرۂ قرآن میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اسرار میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے. ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ان حروف مقطعات کے رموز سے حصہ عطا فرمایا ہے. لیکن چونکہ راز ہے تو اولیاء اللہ عوامی مجموع میں بیان نہیں کرتے. عوامی مجموع میں بیان نہیں کرتے، راز کو راز رکھتے ہیں. جس کو اس کے مناسب حال سمجھتے ہیں اپنے سینے سے راز منتقل کر دیتے ہیں. تو ایک ہے ان کا صحیح معنی وہ صرف اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، وہ رسول جسے عطا کر دے وہ جانے. عام عوام عام علماء اس کے معنی نہیں جانتے. تو ایک ہے اس کی برکات. آپ پڑھتے ہوں گے نا حروف مقطعات کی یہ برکات ہے، یہ برکات ہے. تو یہ بھی صحابہ نے بیان کری ہیں. صحابہ یہ حروف مقطعات کے عارف تھے، رسول اللہ کی بارگاہ سے اس کے رموز انہیں ملے تھے. تو انہوں نے آگے کچھ بیان کری ہے، صرف اس کی برکات معنی بیان نہیں کرتے، برکات بیان کری ہے. تو ان برکات کو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، ان اقوال کو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. پچھلی دفعہ جب میں نے بیان کرا ایک خوشک طبیعت تھے، وہ کہنے لگے کہ پھر یہ جو جگہ جگہ اس کی برکات نہیں مجھے یہ کہاں سے آ جائے. تو یہ میں نے اس لیے بیان کر دی کہ صحابہ نے بیان کری ہے، تو اس لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عظیم الشان کتاب جس میں کسی قسم کے شک وہم کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ عظیم الشان کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا میں یہاں پہ روک کے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. قرآن پاک کیا ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. اور آگے رب کائنات نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ اگر کسی کو اس کلام پاک میں شک ہے، وہم ہے، تو اس کی مثل ایک آیت کو لے آیا، چیلنج فرما دیا. تو دین اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو قرآن کی مثل ایک آیات کو لیا. اور یاد رکھیں یہ ایمانیات میں سے ہے کہ قرآن پاک تا قیام قیامت ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل کنسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کے لیے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد رسالت کے دور میں اس پہ عمل ہو سکتا تھا. نہیں، اب جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی صرف جس پہ عمل ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک کامل ضابطۂ حیات ہے، کامل رحمت ہے، ہر اعتبار سے اس میں کاملیت ہے. ایک کافر گروہ کہتا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھو وحی جو ہوتی ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ وحی ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے. اب ایسی وحی ہے کہ کسی اور وحی کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں احمدیت ہے، کاملیت ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بن کر اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں.
اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اب کسی اور وحی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وحی جو ہے کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا، قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ تو ایک گمراہ کافر گروہ کہتا ہے کہ وہی تو رحمت ہے، وہی کیا ہے؟ رحمت ہے، تو رحمت کا تو دروازہ بند ہی نہیں ہونا چاہیے، رحمت کا دروازہ بند ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس گمراہ کو ایک عقلی دلیل پیش کر کے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دلیل کس کو بنایا اس بات کو کہ وہی اللہ کی رحمت ہے اور رحمت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو بڑا پیارا جواب دیا علماء ربانیین نے، صوفیاء کاملین نے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم کہہ رہے ہو کہ وہی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ قرآن پاک رحمت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً رحمت ہے، اور ایسی رحمت ہے کہ اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کا عیب نہیں ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ تو جب جتنی کامل وحی رب کائنات نے ہم اپنے سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے اس امت کو دے دی، تو کسی اور کے وحی کی حاجت نہیں ہے، کسی اور وحی کی حاجت ہی نہیں۔ کیونکہ اگر اب قرآن پاک کو کامل وحی نہ مانا جائے تاکہ ہمیں قیامت کرنی ہے، تو یہ ضروری ہو جائے گا جو دوسری وحی جو گمراہ فرقے ہیں وہی وحی ہے۔ مرزا احمد نے باقاعدہ لٹریچر شائع ہے گمراہ کہ اللہ نے مجھ میں یہ فرمائی، یہ وحی فرمائی۔ اگر دوسری وحی آتی ہے تو بتائیں اس وحی کو ماننا لازم ہو جائے گا، اس کی تلاوت بھی شروع ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ قرآن پاک کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن پاک کو جب چھوڑا جا سکتا تھا جب قرآن پاک میں اقلیت ہوتی، تو اللہ نے ہر طرح سے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی، کسی قسم کی اس میں کمی نہیں ہے۔ تو فرمایا جب ہی فرمایا لا ریب فیہ، کہ وہ عظیم شان کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اپنے وقت کے لیے رحمت تھا، بلکہ قیامت کے لیے رحمت ہے۔ اگر شک ہے تو اس کی مثل ایک آیت کو لے آؤ۔ کوئی آپ نے ایسی کانسٹیٹیوشن کی کتاب دیکھی ہے اس ملک کی کہ سانپ کاٹ لے اور آپ اس ملک کا آئین پڑھ رہے ہو، آئین پاکستان پڑھ کے دم کرو تو سانپ کے کاٹے کا اثر ختم ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف قرآن پاک ہے، اس کی حقانیت کی دلیل ہے، ہر طرح سے جامع ہے، مانے ہے۔ تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوا کہ اگر اس میں سے متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر عام لوگ کہاں جائیں گے؟ عام کافر کس طرح ہدایت حاصل کریں گے؟ تو رب کائنات نے آگے ہی سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، ہر فرد کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن سب کے لیے اس میں ہدایت ہے ھدی للناس۔ تو سوال پیدا ہوا پھر ھدی للمتقین اور ھدی للناس میں مطابقت کیا؟ دونوں ایک کس طرح ہوں گے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا مفسرین نے فرمایا کہ اس میں راز یہ ہے کہ بے شک قرآن پاک ہدایت تو سب کے لیے ہے، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن جو متقین کا گروہ ہے اس میں ان کے لیے خاص رموز ہیں، خاص نشانیاں ہیں، خاص عجائبات ہیں۔ یہ وجہ ہے فرمایا ھدی للمتقین، جو جتنا نیکوکار ہوتا جائے گا وہ اتنی زیادہ اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتا جائے گا۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں فرمایا ھدی للمتقین کہ اس میں خاص ہدایت متقین کے لیے ہے۔ فقیر یہ کہتا ہے دلیل تو بالاشارہ رب کائنات نے شروع میں دے دی، الف لام میم۔ کوئی بتا سکتا ہے اس کا معنی؟ کوئی عام بندہ، عام عالم اس کا معنی نہیں جانتا،
اس کا معنی بارگاہ رسالت سے وہی جان پاتا ہے جو تقوی کے اعلیٰ ترین درجے میں فائز ہو جاتا ہے۔ خود شروع میں دلیل دے دی۔ میں ایک واقعہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں متقین کے لیے کیسی ہدایت ہے۔ ایک صحابی رسول تھے اسید بن زید رضی اللہ عنہ۔ آپ رات کو آپ کا کھجور کا باغ تھا، وہاں پہ موجود تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دیکھیں صحابہ کا طریقہ، دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پاس ہی گھوڑا بنا ہوا تھا، گھوڑا تھا آپ کا اور پاس ہی آپ کا بیٹا بھی تھا۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، کیا جانتے ہیں گھوڑا بلکنا شروع ہو گیا، اچھلنا شروع ہو گیا، فوراً تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا نارمل ہو جاتا ہے، بلکنا بند کر دیتا ہے۔ جیسی دوبارہ تلاوت شروع کری، دوبارہ گھوڑا اچھلنا شروع ہو گیا، پھر آپ آ کے پھر صحیح تیسری دفعہ آپ نے پھر جب تلاوت شروع کری، گھوڑا بلکنا شروع ہو گیا۔ آپ کو خوف لاحق ہوا کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو نہ کچل جائے، میرے بیٹے کو نہ کچل ڈالے، مار نہ ڈالے۔ آپ نے تلاوت روک دی۔ یہ رات کا واقعہ تھا۔ صبح آتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ اپنے دماغ میں جو بات آئی طریقت کے تصوف کے وہ رموز بنا لیے۔ آج ایسے بھی پیر ہے نا، اپنے ذہن سے بنا لیتے ہیں فلاں بنی کہ میرے کو بلال یہاں زیادت ہوئی، دلیل کیا تھی کوئی نہیں، تو اپنے ذہن سے کچھ نہیں کرتے۔ صحابہ جیسی واقعہ ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اس سے دلیل یہ ہے کہ مرید کو بھی چاہیے کوئی عجیب واقعہ ہو تو اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں آئے اور تفصیل طلب کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا اچھلنے لگ گیا، میں نے تلاوت روک دی۔ سرکار نے فرمایا تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ سرکار گھوڑا اچھلنے لگا، میرے بچہ پاس ہی تھا اس لیے میں نے تلاوت روک دی۔ سرکار نے پھر فرمایا تجھے پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ تیسری بار پھر سرکار نے فرمایا مجھے پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ پھر وہ سازی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس پورے واقعے میں یعنی میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ میرا جب گھوڑا اچھلنے لگا میں نے تلاوت روک دی، اپنے بیٹے کے پاس آیا اور پھر میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان دیکھا، ایک سائبان دیکھا جس میں چراغ سے روشن تھے، مثل چراغ کے تھے، یعنی آسمان پہ دیکھنے کے ایک سائبان ہے، چھت وغیرہ نہیں تھی، یعنی دھوئیں کی مثل وہی جانے جنہوں نے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سائبان دیکھا، اس میں چراغ روشن تھے، جب میں نے اوپر دیکھا وہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ میری نظروں سے اجل ہو گیا۔ ابھی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو یا رسول اللہ اس میں ماجرا کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ بیان کرا سرکار علیہ السلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الملائکہ کانت تستمع لک ولو قرأت لا اصبحت یراہ الناس ما تستطیع منہم۔ سرکار نے فرمایا وہ ملائکہ تھے، وہ فرشتے تھے، اگر تم تلاوت نہیں روکتا، تلاوت کرتے رہتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، تو جب صبح ہو جاتی تو تیرے کہنے میں اللہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، کوئی فرشتہ ان کی نظروں سے اجل نہیں ہوتا۔ یہ ہے قرآن اخلاص سے پڑھنے کی برکت، اخلاص سے پڑھنے کی برکت۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنائیں، قرآن پاک کو ضابطۂ حیات بنائیں۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا